کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے تھے، ہم بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کے ساتھ جو آئی سی سی نے زیادتی کی، اس حوالے سے اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آواز ساری دنیا میں سنی گئی اور یہ وقت بھی آیا کہ آئی سی سی کے نمائندے، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے نمائندے اور پی سی بی اکٹھے اسلام آباد میں بیٹھے تھے۔ سلمان صفدر سے ملاقات اصل میں پی ٹی آئی کا منشا نہیں تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ سیاسی ملاقاتیں کریں اور عمران خان کی بہنوں سے بھی ملاقات ہو، تو اس کا نتیجہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، فوج کے سربراہ کے خلاف کسی زہر آلود ٹویٹ کی صورت میں نکلے۔ لوگوں کو پہلی دفعہ ذائقہ ملا ہے، پہلی دفعہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم سارے لوگ ہیں، یہ اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں، خوش بھی رہ سکتے ہیں، بغیر کسی انتشار کے، بغیر کسی نفرت کے، بغیر کسی عمران خان کے بھی نظریے کے بھی رہ سکتے ہیں۔ چاہیے کہ اگر کوئی انہیں خوشی مل رہی ہے تو خدا کے لیے، اور وہ اپنے پیسے سے خوشی خرید رہے ہیں، اویس لغاری کے پیسوں سے نہیں خرید رہے، حکومت پاکستان کے پیسوں سے نہیں، اپنی جیب سے، اپنی حلال کی کمائی سے لوگ سولر لگوا رہے ہیں، اس سے جو فیسلٹی حاصل ہو رہی ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں اویس لغاری صاحب۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں خرم شہزاد اور میرے ساتھ موجود ہے عمار مسعود صاحب۔ آج ہم 4 موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرکٹ ورلڈ کپ پہ، جس کے کافی تنازع کے بعد اب بالآخر پاکستان انڈیا کے ساتھ 15 فروری کو کھیلنے پر تیار ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کو اب دھیرے دھیرے ملاقاتوں کی اجازت ملنا لگ رہا ہے کہ شروع ہوگی۔ آج ان کے ایک وکیل کو ملی ہے، وہ جائیں گے اڈیالہ جیل ملاقات کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے بسنت پہ ایک مرتبہ پھر کہ جس کی وجہ سے سیاست تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہ سیاست کیسے تبدیل ہو رہی ہے یہ ہم پوچھیں گے ہمارے صاحب سے، اور آخر میں ہم بات کریں گے حکومت کے ایک انتہائی ہی غیر مقبول فیصلے کے بارے میں، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ ہے سولر کے ریٹ کم کرنے کے بارے میں۔ تو جی ہمارے بھائی بتائیے گا، کرکٹ کا تو کافی چرچا رہا اور کافی 2-3 ہفتے سے یہ بات چل رہی تھی، اور بالآخر اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ انڈیا کے ساتھ کھیلے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میرے خیال میں پاکستان کو میچ جیتنے سے پہلے ہی بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس کو اگر ہم کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیں کس کس میدان پر پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا بنیادی سٹانس یہ تھا کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے تھے، ہم بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کے ساتھ جو آئی سی سی نے زیادتی کی، اس حوالے سے اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آواز ساری دنیا میں سنی گئی اور یہ وقت بھی آیا کہ آئی سی سی کے نمائندے، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے نمائندے اور پی سی بی اکٹھے اسلام آباد میں بیٹھے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کسی پریشر میں آ کر تسلیم نہیں کی کہ ہم میچ کھیلیں گے۔ سری لنکا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے مراسم ہیں، جب وہاں پر حالات بہت خراب تھے تب پاکستان نے وہاں کرکٹ کھیلی۔ یہاں پر جب حالات خراب تھے اس کے باوجود سری لنکا نے اپنی ٹیم کو یہاں رہنے کا حکم دیا۔ ان کا صدر اگر ہم سے درخواست کرے گا تو ہم اس بات کو تسلیم کرنے میں عزت محسوس کرتے ہیں۔ ایک اور بات جو اس سلسلے میں بہت اچھی رہی کہ آئی سی سی نے پہلی دفعہ تسلیم کی پاکستان کی حیثیت، ورنہ بورڈ کے اندر، آئی سی سی کے اندر صرف بھارت کا سکہ چلتا تھا اور کبھی یہ نہیں لگتا تھا کہ پاکستان جیسے ملک کی اس میں سے ہے۔ آئی سی سی گھٹنوں کے بل آ کر پاکستان سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ یہ بہت ساری اچیومنٹ پاکستان کو حاصل ہوئی ہیں سفارتی سطح پر، کھیل کے حوالے سے، اور جس طرح سے سری لنکا کے بورڈ نے ٹویٹ کی ہے، جس طرح بنگلہ دیش نے پاکستان کی کاوشوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو میچ میں جیت یا ہار تو دیکھی جائے گی، لیکن اس سے پہلے جو میدان تھا، ہر میدان میں پاکستان فتح حاصل کر چکا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ جس کے لیے پاکستان کھڑا ہوا ہے، انہوں نے بھی پاکستان سے درخواست کی ہے کہ آپ کھیلیں، جی آپ کھیل کے مفاد میں ہیں کہ آپ کھیلیں۔ تو یہ اس میں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے، اور اب میچ تو چلیں، ہار جیت تو ایک چلتا رہتا ہے، کھیل کا ہوتا ہے، لیکن یہ بنگلہ دیش میں جو بنیادی تبدیلی آئی ہے حسینہ واجد کے جانے کے بعد، یہ ہم کرکٹ سے ماورا بات کر رہے ہیں کہ اب وہ دلی سے نکل کر ڈھاکہ کے بارے میں سوچنے لگے ہیں، اسلام آباد کے بارے میں سوچنے لگے ہیں، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، تاریخی تبدیلی ہے۔ تو چلیں، وہ تو کرکٹ کی بات ہو گئی، بنگلہ دیش میں تبدیلی کی بات ہو گئی، اب پاکستان میں بھی کچھ لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے کچھ ہلکی پھلکی موسیقی تبدیلی کی چل رہی ہے، جو تناؤ ایک چل رہا تھا، کچھ ملاقاتوں کے بارے میں سن رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کو ان سے ملنے کی اجازت دے دی، اگرچہ ان کو سپریم کورٹ کا فرینڈ ڈکلیئر کیا اور اس حیثیت سے نے کہا کہ آپ جائیں اور مل کے اور ان کی حالت سے آگاہ کریں، لیکن یہ بھی سن رہے ہیں کہ سہیل آفریدی اور محمود اچکزئی کی ملاقاتیں بھی زیر غور ہیں، اور وہ بھی جلد ان کو اجازت مل جائے گی۔ کیا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ نے بہت دفعہ سنا تھا کہ مختلف طاقتور حلقوں کی طرف سے یہ بیانات آئے تھے کہ 8 فروری
سے پہلے عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی. اور اس دوران بہت کچھ ہوا. عمران خان کا آپریشن بھی ہوا. سوشل میڈیا پر کیا کیا بیانیہ بنا دیا گیا کہ عمران خان کو خدا نخواستہ کو تک بہت مشکل میں ہے یہ سب کچھ. لیکن ان کی ملاقات 8 فروری سے پہلے نہیں کروائیں گی. 8 فروری کے بعد آج سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہے. جس وقت یہ ویلاگ لوگوں تک جا رہا ہوگا یہ پروگرام, اس وقت تک ملاقات ہو چکی ہوگی. اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس پر بعد میں بات ہوگی. لیکن یہ بہت اچھا ہے عمران خان سے ملاقاتیں. میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں, ملاقاتیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ان کی فیملی کو ان سے ملنے دینا چاہیے. اور اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی فیملی کی موجودگی میں ان سے کانسنٹ لینی چاہیے. تو یہ تو بہت تکلیف دہ باتیں ہیں. لیکن یہاں پہ سسٹم ایسا ہے کہ جو کچھ عمران خان کر چکے ہیں اس کے بعد اب ان کے لیے اجازتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. سلمان صفدر سے ملاقات اصل میں پی ٹی آئی کا منشا نہیں تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ سیاسی ملاقاتیں کریں اور عمران خان کی بہنوں سے بھی ملاقات ہو, تو اس کا نتیجہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, فوج کے خلاف, فوج کے سربراہ کے خلاف کسی زہر آلود ٹویٹ کی صورت میں نکلے. ابھی تک وہ اجازت نہیں ملی. لیٹس سی کہ وہ اجازت کب ملتی ہے. ویسے کہ آپ کے خیال میں اس کے امکانات ہیں کچھ؟ میرے خیال میں اب فیملی کو بہت محتاط ہونا پڑے گا. اگر انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد ریاست کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, تو فیملی تو اپنا بسنت مناتی رہے گی. لیکن عمران خان کی مشکلات میں یقیناً اضافہ ہوگا. انہیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. بسنت کا آپ نے ذکر کیا, تو بسنت بھی ہمارا آج ایک ٹاپک ہے, اور یہ لگ رہا ہے کہ جیسے بسنت نے لاہور کو بدل دیا ہے اور اب اس کے سیاسی اثرات بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور جو لوگ ہمیں جو مل رہے ہیں, جن سے ہم نے بات چیت کی ہے, اس سے لگ رہا ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون ایک طرح کی ریوائیو ہو گئی ہے لاہور میں, اور بہت زیادہ لوگ تعریف کر رہے ہیں مریم نواز کی, اور جتنا زبردست طریقے سے ایونٹ ہوا ہے. تو اس کے سیاسی اثرات آپ ذرا اپنا تجزیہ دیں کہ سیاسی اثرات کیا پڑنے والے ہیں پاکستان پہ اس بسنت کے. پہلی بات تو یہ مجھے اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے. میں بسنت کے حوالے سے اتنا پر امید نہیں تھا. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو جائے گا اور اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہوگا. جب بسنت کا اعلان ہوا تو میں بڑا کوشش تھا. لیکن بجائے اس کے کہ میں اپنا تجزیہ دوں, آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں, اور وہ سچی کہانی ہے. ہمارے سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں شہروز, اور وہ ینگ جین زی والا بچہ ہے اور بہت زیادہ پرو پی ٹی آئی بچہ ہے, اور اس کو وہ شعور اور انقلاب والا ہے, اور لاہور سے اس کا تعلق ہے. وہ دفتر سے چھٹی لے کے خاص طور پر بسنت کے لیے گیا. 3-4 دن وہ اس نے لاہور میں بسنت بنائی, اور وہ جب آج واپس آیا, آج اس سے ملاقات ہوئی, تو مجھے یوں لگا کہ وہ لڑکا جو ہے, جو صرف عمران خان کے قصیدے گاتا تھا, وہ ذہنی طور پر تبدیل ہو گیا ہے. اور وہ صرف اور صرف مریم نواز کی بات کر رہا ہے, بسنت کی بات کر رہا ہے. وہ یہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ لاہوری اتنے خوش تھے کہ اس نے کبھی دیکھا نہیں, کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا. پی ٹی آئی والے بھی بسنت منا رہے تھے, علیمہ خان کا بیٹا بھی بسنت منا رہا تھا, لوگ ایک دوسرے میں کھانے تقسیم کر رہے تھے. بھائی چارہ, محبت, ہلا گلا, رونق, اور یہ لاہوریوں کے لیے اور ہر شہر کے لیے, ہر ملک کے لیے بہت ضروری چیز ہے. تو میں نے ان سے ایک سوال یہ پوچھا جب وہ مریم نواز کی اتنی شدت سے تعریف کر رہے تھے. میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں یہ جو جذبہ ہے, یہ جو خوشیاں ہیں, کیا ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگی؟ تو اس نے کہا, اور جو میرے لیے بڑا حیران کن جملہ تھا, اس نے کہا جی میرا ووٹ جو ہے اب مریم نواز کے لیے. تو یہ بہت بڑی چینج ہے, پولیٹیکل چینج. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے؟ ابھی تو چلو ایک ٹیمپریریلی ایک ایونٹ ہوا, بہت اچھا ہوا, سارے لوگ جو لاہور میں نہیں تھے وہ بھی بڑے امپریس ہیں کہ باقی آرگنائز نو ڈاؤٹ بہت اچھا کیا گیا اور ہر چیز کا خیال رکھا گیا, اور جس طرح لوگوں نے رسپونڈ کیا بہت زبردست تھا. لیکن کیا ابھی تو الیکشن ہونے میں بہت ٹائم ہے اور آگے سیاست چلنی ہے, تو کیا اس ایک ایونٹ سے لوگ اس طرح بدلیں گے؟ ٹھیک ہے, ابھی وقتی طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں, ان کی ہمدردیاں ہیں, وہ خوش ہیں, لیکن جب آگے معاملات بڑھیں گے, جب حکومت اگلے 3 سال جاری رہے گی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے, تو کیا یہ قائم رہ سکے گا؟ دیکھیے, ہم نے بہت عرصے سے بہت دکھ سہے ہیں, بہت تکلیفیں سہی ہیں, اور بہت انتشار والی, اختلاف والی, نفرت والی سیاست دیکھی ہے, ایک دوسرے کو گالی دینے والی سیاست دیکھی ہے. لوگوں کو پہلی دفعہ ذائقہ ملا ہے, پہلی دفعہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم سارے لوگ ہیں,
یہ اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں, خوش بھی رہ سکتے ہیں, بغیر کسی انتشار کے, بغیر کسی نفرت کے, بغیر کسی عمران خان کے بھی نظریے کے بھی رہ سکتے ہیں, بغیر کسی 2 نمبر شعور کے اور انقلاب کے بھی رہ سکتے ہیں. تو لوگوں کو پہلی دفعہ احساس, اب یہ چاٹ لگ گئی ہے. آپ مریم نواز کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بسنت پہ بات ختم ہو جائے گی, جو اتنا بڑا ایونٹ کروا سکتی ہے, کل کو وہ لاہور میں پورے پاکستان کا فوڈ فیسٹیول نہیں کروا سکتی, اس کے بعد وہ بیساکھی کا میلہ نہیں کروا سکتی, یہ اور 10,000 چیزیں. انہیں لوگوں کو خوش رکھنے کا ڈھنگ آ چکا ہے, اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہے. لوگ نفرت سے تنگ آ چکے ہیں, لوگوں کو بریدنگ سپیس چاہیے جو عمران خان کے ووٹر کو نہیں مل رہی. تو مریم نواز تو خوش کر رہی ہے پنجاب میں اور لاہور میں لوگوں کو, لیکن مریم نواز کی ہی پارٹی جناب اسلام آباد میں جو بیٹھی ہے وہ لوگوں کی غمی کے اسباب کر رہی ہے. اور ایک ابھی فیصلہ ریسنٹلی کیا ہے, جب سے گورنمنٹ آئی ہے تو وہ سولر صارفین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. پہلے اسی گورنمنٹ نے ایکچولی سولر شروع کیا تھا نون لیگ کے, جب اس وقت حکومت تھی پنجاب میں. شہباز شریف صاحب نے, میں نے خود اسٹوری کی تھی, بہت بڑا ایک سولر پارک بہاولپور میں لگایا تھا, تو اس وقت سے ان کی پالیسی تھی کہ سولر کو پروموٹ کرنا ہے. لیکن اب یہ 2024 کے بعد جب سے حکومت میں آئے ہیں الیکشن جیت کے, اب یہ سولر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور ابھی انہوں نے ریٹس کم کر دیے ہیں جو نئے سولر یوزر ہیں ان کے لیے. تو کیا صوبے میں لوگوں کو خوش کر رہے ہیں, وفاق میں ناراض کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے کا سولر کے اس فیصلے کا مریم نواز سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, یہ وفاق کی سطح پر فیصلہ ہوا ہے. اس میں اگر الزام دیا جا سکتا ہے اور کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے تو اویس لغاری پر کیا جا سکتا ہے. وہ جب سے اس کے وزیر بنے ہیں انہوں نے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے, لوگوں کی سہولت کے لیے جو چیز بھی ہے اس راستے بند کر دیے ہیں. سولر اتنی بڑی فیسلٹی ہے, سولر کے ذریعے آپ جو ہے نیشنل گریڈ میں اتنی زیادہ بجلی دے رہے ہیں, صارفین خود اپنے لیے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور اس کو انکریج کرنا چاہیے. ان لوگوں کو زیادہ فیسلٹیز دینی چاہیے, زیادہ سہولتیں دینی چاہیے. لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت کو اس بات سے غصہ آ رہا ہے کہ لوگ یہاں پر خوش ہیں, لوگوں کو اس مشکل دور میں کوئی ذرا سی سہولت مل گئی ہے تو وہ راستہ بند کیا جائے. ابھی دیکھ لیجئے سولر کے ریٹ انہوں نے کیا کر دیے. پہلے بڑا سمپل تھا کہ ایک یونٹ آپ پروڈیوس کرتے تھے اور 1 یونٹ حکومت کی طرف سے آپ کو مل جاتا تھا. پھر یہ ہوا کہ پرانے والے لوگوں کے لیے تو 26 روپے یونٹ رہا, پھر 17 روپے ہو گیا, اور اب یہ سنایا جا رہا ہے کہ نئے سولر کے استعمال کرنے والوں کے لیے وہ ریٹ 8 روپے تک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی دلچسپی سولر میں کم سے کم کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام مشکلات کا شکار ہوتے رہیں, ان کو لمبے لمبے بل آتے رہیں, یا پھر یہاں پر لوڈ شیڈنگ چلتی رہے. آپ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہے, اور یہ بہت اچھا راستہ ہے, ساری دنیا میں اپنایا گیا ہے. ہمارے لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ اویس لغاری صاحب کو لوگوں کے مصائب کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انہیں خوشی مل رہی ہے تو خدا کے لیے, اور وہ اپنے پیسے سے خوشی خرید رہے ہیں, اویس لغاری کے پیسوں سے نہیں خرید رہے, حکومت پاکستان کے پیسوں سے نہیں, اپنی جیب سے, اپنی حلال کی کمائی سے لوگ سولر لگوا رہے ہیں. اس سے جو فیسلٹی حاصل ہو رہی ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں اویس لغاری صاحب. اور یہ پھر اگر ابھی انہوں نے کم کر دیں گے اور پھر لوگ سولر نہیں لگائیں گے, اور پھر نیشنل گریڈ پہ پھر پریشر پڑے گا, اور پھر یہ لوڈ شیڈنگ ہوگی, پھر یہ شور مچائیں گے جی ہم پورا نہیں کر سکتے. تو واقعی بہت غلط پالیسی ہے, اور اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس پہ حکومت کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے. اور ہم اس پلیٹ فارم سے مریم نواز اور نواز شریف سے کہیں گے کہ وہ بھی اگر پارٹی کے ان کا ہے تو انٹروین کریں, اور باقی حکومت کو, شہباز شریف صاحب بھی اپنے وزیر کو سمجھائیں کہ عوام کا خیال کریں. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. آج کے لیے وی ٹاک میں اتنا ہی, دوبارہ ملیں گے. بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہیں وی نیوز.pk.